قریش تیور بدلے ہوئے جو دیکھے کسی نے راستے میں، الا این ترید یا عمر، اے عمر کدھر جاندہ بھی آئیں؟ عمر غصے میں کہنے لگا بس آج فیصلہ کرنے چلا ہوں، آج فیصلہ کرنے چلا ہوں، یا میں رہوں گا یا میرے خداؤں کو گالیاں نکالنے والا رہے گا۔ اس نے کہا اس کی طرف کیا جاتا ہے، پہلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور اپنے بہنوئی سعید ابن زید کی خبر لے۔ اوے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ محمد کے سچے غلام بن گئے ہیں، ایک تیری بہن اور ایک تیرا بہنوئی۔ رخ بدل گیا عمر کا، عمر تلوار گھماتا ہوا سیدھا بہن کے گھر۔ اب غصے میں آدمی آئے تو دستک دینے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر دروازے وہ بندے نے نا، کھڑکاندے تے نہیں۔ عمر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، فاطمہ پہچان گئی عمر لگتا ہے، اور آج عمر کی کچھ حالت بھی بگڑی نظر آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے سے سمجھ آ رہی ہے۔ نبی چھپا دیا ہم پہ جو بنے گی، آتے ہی کہیں عمر اس کی گردن نہ اڑا دے۔ عمر تو عمر ہی ہے۔ اندر داخل ہوا، فاطمہ میں نے سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ بے دین۔ عربی میں لفظ بولتے تھے کیا؟ سابی۔ جس طرح تونوں آتے نے وہابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کہندے سن؟ سابی۔ صحابہ نو کی کہندے سن؟ سابی۔ سواد الف سا بے، یہ سابی۔ سبا عن دین آبائنا، سبات عن دین آبائنا۔ اے سعید تو بھی اپنے باپ دادے کے دین سے بے دین ہو گیا۔ او میری بہن فاطمہ تو بھی اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ چکی ہوئی ہے، بے دین ہو گئی ہے۔ میں تیرا فیصلہ بھی کرتا ہوں، نہ ایک دیکھی نہ دو، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مار نہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بہنوئی قریب ہوا اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے، اسے بھی لہو لہان کر دیا۔ گری ہوئی لہو لہان، لہو کے فوارے نکل رہے ہیں فاطمہ بنت خطاب کے جسم سے، اور بولی تو اس طرح بولی جس طرح کوئی زخمی شیرنی دھاڑتی ہے، زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی کہتی ہے عمر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، تو میں بھی تیری بہن فاطمہ ہوں، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہی دوڑ رہا ہے۔ جو مرضی کر لے، ٹکڑے کر دے میرے، ہر ٹکڑے سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سنے گا۔ عمر پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا۔ یہ وہ فاطمہ تھی جب میں آتا تھا تو کبھی بھی اس کی نظر میری آنکھوں کی طرف، میرے چہرے کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ اتنے ادب والی بہن، اتنے پیار والی بہن، آج میں نے مار مار کے میں تھکا ہوں، مار کھا کے وہ نہیں تھکی۔ اور وہ کہتی کیا ہے؟ ٹکڑے کر دے، پر بھی جو نشہ توحید کا، سنت کا وہ جام میرے آقا نے پلا دیا، ان ترشیوں سے وہ نشہ کبھی اترتا بھی نہیں ہے۔ جو مرضی کر لے، میں مسلمان ہوں، میں قرآن والی ہوں۔ اللہ ہم سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرح بنا دے، اور جس طرح فاطمہ بنت محمد اور جس طرح فاطمہ بنت خطاب ہے، دونوں فاطمہ ہیں، وہ محمد کی بیٹی ہے اور یہ خطاب کی بیٹی ہے، دونوں فاطمہ ہیں۔ اللہ وہ فاطمہ بنت محمد وہ علی کو کہتی ہے آخری وصیت، علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا،
میرا جنازہ رات کو اٹھانا کیوں فاطمہ، کیوں فاطمہ، رات کو کیوں اٹھاؤں؟ دن میں فوت ہوئی تو دن ہی میں نہیں، میں نے ساری عمر اس طرح پردے میں گزاری، کام بھی کیا، گھوڑے بھی پالے، گھر کا کام کاج بھی کیا، لیکن کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پہ نہیں پڑی، میرے چہرے پہ نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں میں جا رہی ہوں تو میری چارپائی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ رات کے اندھیرے میں وہاں بتیاں تو ہوتی کوئی نہیں، رات کے اندھیرے میں مجھے لے جانا، مجھے دفن کرنا۔ یہ فاطمہ بنت محمد بطول باش، علامہ اقبال، بطول باش پنہاں شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں او میری بیٹی، میری نصیحت سن، اے بطول بن جا، فاطمہ بنت محمد کی سچی کنیز بن جا، کنیز فاطمہ بن جا اور اس کی غلامی اپنا لے۔ اگر تو پردے میں رہے گی، عزت کو بچائے گی، تو اس کی گود میں حسین آیا تھا جسے شبیر کہتے ہیں، تیری گود میں بھی شبیر آئے گا، سبحان اللہ، تیری گود میں بھی حسین کا سچا غلام آئے گا جو دین کو چار چاند لگا دے گا۔ وہ فاطمہ بنت محمد ہے، یہ فاطمہ بنت خطاب ہے۔ عمر ٹکڑے کر دے، میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے تجھے توحید و سنت اور کلمے کی آواز سنائی دے گی۔ اب تھک کے ہار کے سوچنے پر مجبور ہو گیا، فاطمہ میری بہن، وہ جو آواز آ رہی تھی وہ جو پڑھ رہی تھی کچھ، وہ مجھے بھی تو دکھا تو صحیح، میں دیکھوں کس چیز نے تجھے شیرنی بنا دیا ہے۔ اسلام دلیروں کا دین ہے، بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں بزدلی نہیں ہے۔ اسلام کا نبی، مدینے میں خبر اڑتی ہے چوروں، قزاقوں، ڈاکوؤں نے چار طرف سے گھیر لیا ہے مدینے کو اور مدینے پہ حملہ ور ہو رہے ہیں۔ سارے لوگ حواس باختہ باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دیکھا، ڈر گئے۔ ایک شاہ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینے کی طرف، اکیلا شاہ سوار، وہ گھوڑا بگ دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ قریب آیا تو دیکھا وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اندھیرے میں۔ اور آپ نے فرمایا، سعد خوب ہے تیرا گھوڑا، زین بھی کوئی نہیں، خالی گھوڑے کی پیٹھ پر میرا مصطفیٰ کریم اکیلا بیٹھ کے، تلوار ہی تو ہے، مدینے کے میلوں میل اردا گرد گھوڑے سے چکر لگا کے واپس آ رہا ہے۔ اور کہا مدینے والو جاؤ آرام سے سکون سے سو جاؤ، میں محمد پہرا دے رہا ہوں، دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی قزاق نہیں ہے۔ اور آج کا نالائق مولوی اور نالائق پیر کہندا ہے اسی پچھو دعا کریں گے، تسی جا کے لڑیو، اگے ہو نا ذرا تم بھی، تنوں پتہ لگے، اسی پچھو تسبیح پھیران گے۔ اور جس نبی کا نام لیتا ہے وہ نبی تو خود میدان میں تلوار لے کے کھڑا ہے، لہولہان ہے، زخمی ہے، اور لگا ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ نبی بہادر ہوتا ہے، نبی کے ماننے والے بھی بہادر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بہادر تو ہے، اس میں بھی صفات ہیں۔ فاطمہ بہادر کہنے لگی، عمر تم پلیت ہو، تم نجس ہو۔ اپنے بھائی کو کون کہہ سکتا ہے، اور بھائی بھی عمر، عمر تم نجس ہو، تم پلیت ہو، یہ خدا کی کلام پاک ہے
کوئی بھی پلیت نجس بندہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ہزاروں خوشبوئیں لگائیں نہاتے رہیں، قرآن کہتا ہے یہ نجس ہیں، پلید ہے. عمر تو پلید ہے، اور میرے اس قرآن میں مجھے بتلایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو صرف پاک اور پاکیزہ شخصیت ہی ہاتھ لگا سکتی ہے. تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. میری بہن پھر بتا نا میں کیا کروں. میں جا اور وہ پانی میں رکھ دیتی ہوں نہا، اور کپڑے بدل تے دل نو پاک کر. اصل پلیتی دل کی پلیتی ہوتی ہے. دل کو پاک کر اور نیت کر مجھے حق مل جائے، مجھے سچ مل جائے، مجھے جنت مل جائے، میں غلط راستے سے ہٹ جاؤں. دل کو پاک کر. اچھا فاطمہ جو کہتی ہے وہی کرتا ہوں. اب پاک کپڑے نہا دھو کے قرآن مجید کے وہ اوراق ہاتھ میں لیے. وہ اوراق کیا تھے؟ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات. عمر پڑھ رہا ہے، زاروں کٹار رو رہا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. عمر نے جب قرآن کا یہ انداز دیکھا، عمر کے آنسو رکتے نہیں ہیں. او میری بہن، اب پتہ نہیں اگلے سانس آئیں یا نہ آئیں، جلدی جلدی مجھے مصطفیٰ کریم کا غلام بنانے لے چل. سیدہ فاطمہ، وہ زمانہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا گھر بین ہو چکا ہوا ہے. خانہ کعبے میں تم داخل نہیں ہو سکتے، تم گستاخ ہو، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو. بین ہو چکا ہوا ہے. حضرت ارقم کے گھر میں رسول اللہ تعلیم دیتے ہیں قرآن کی. دار ارقم، دار حویلی گھر کو کہتے ہیں. دار ارقم میں تعلیم ہو رہی ہے. فاطمہ ہے، عمر ہے، جا رہے ہیں، اور اس وقت حمزہ بھی مومن ہو چکے ہوئے تھے. وہ بھی شاہ سوار اسلام، وہ بھی جانباز اسلام. اس جیسا دلیر بھی دنیا نے جنا ہوگا، اور کسی ماں نے دنیا میں جنا ہوگا ایسا دلیر بہادر نبی کا چچا حمزہ، نبی کا سگا چچا. وہ دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اندر تعلیم ہو رہی ہے. دوڑتا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا آنے دو. یا رسول اللہ اگر نیک نیتی سے آیا تو ٹھیک، وگرنہ آج حمزہ کی تلوار فیصلہ کرے گی. مجاہد ہے، اور عمر کا تو حال ہی کچھ اور ہے. آئے حمزہ سے بغل گیر ہوئے. حمزہ جلدی کرو، مجھے رسول اللہ کے پاس پہنچاؤ، میں غلام ہو گیا ہوں. سودا لینے کل ہم بازار گئے تھے، سودا لینے کل بازار گئے تھے ہم، اسی کے ہاتھ بکے جس کے خریدار گئے تھے ہم. جسے خریدنے گئے تھے خود اسی کے ہاتھ بک گئے، جس کا سر لینے گئے تھے اسی کے قدموں پہ
سر کر دیا، سر ٹیک دیا، وہاں اسلام کو قبول کرنے کے لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہی پکار اٹھا عمر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام صحابہ خوش ہیں آج، غریب صحابہ بڑے خوش ہیں جیسے آج کسی کی عید ہو گئی ہے۔ ادھر اسلام قبول کیا اور ادھر صحابہ کی آواز اٹھی تو دار ارقم سے خانہ کعبہ تک آواز مکے میں گونجی، کیا تھی؟ نعرہ تکبیر۔ تہاڈی آواز تو ایتھے بھی نہیں جاندی پئی۔ ہاں، ان مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا جو میں آپ کو لگوا رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، نعرہ رسالت بھی میں لگوایا کرتا ہوں، نعرہ حیدری بھی میں لگوایا کرتا ہوں، لیکن اس انداز سے پکا لو بھئی نعرہ رسالت کے میں نے رسول کا نعرہ، رسول کون سا نعرہ لگاتا تھا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ نہیں، یہ نہیں لگاتے تھے۔ نعرہ حیدری، میرا حیدر کیا نعرہ لگاتا تھا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب سارے نعرے لگاؤ پر سوچ کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے سب کے نعرے۔ اللہ اکبر۔ ان غریب صحابہ نے اس طرح نعرہ تکبیر لگایا، مکے کی گلیاں گونج اٹھی اور عمر بول پڑا، یا رسول اللہ ہم سچے؟ ہاں عمر ہم سچے، ہمارا دین سچا؟ ہاں عمر ہمارا دین بھی سچا۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم یہاں چھپ چھپ کے کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ آج ایک طرف تلوار لہراتا حمزہ چلے گا اور دوسری طرف گلیوں کا چکر لگاتا عمر چلے گا، اور آج نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تقریر کریں گے، سنیں گے تو کہاں؟ خانہ کعبے میں۔ عمر نے تلوار لی ہوئی ہے اور شمشیر زن عمر تلوار گھماتا ہے اور گلی گلی، اور خاص کر ابو جہل کے گھر کے سامنے وہاں جا کے یہ کہتا ہے، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنی ماں کے بین سننے ہیں، آئے نکلے عمر مسلمان ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، باہر نکلے عمر آج خانہ کعبے میں جا رہا ہے نماز پڑھنے، مسلمان جا رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، دروازے سب نے بند کر لیے۔ جس طرح شیر آ جائے نا تو سب کے سب دروازے بند کر کے کندرے باہر گلیے شیر بھوندا چیتا بھوندا پھر دے، کہیں زخمی نہ کر دے، کوئی باہر نکلنے والا نہیں، اور عمر کی آواز، دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، آج خانہ کعبے میں دوبارہ پھر میرا محمد اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کو یاد کرنے پہنچ گیا ہے، اور عمر تلوار اٹھائے، دیکھتا ہے آئے کوئی روکنے والا روکے، یہ ہے عمر۔ اس لیے آپ نے فرمایا انت الفاروق، اے عمر تو تے فاروق ہویا نا، جس دن دا آئے ہیں کفر تے اسلام میں فرق پیدا ہو گیا ہے، او کفر ادھر ہو گیا اور اسلام ادھر ہو گیا ہے، ڈر ختم ہو گئے ہیں، یہ ہے عمر فاروق۔ سناتا اس لیے ہوں اور